بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کو ڈسکس کریں گے، قربانی کے عمل کو ڈسکس کریں گے۔ بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے اس حوالے سے ہم کچھ سوالات ہیں جو اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے۔ حسب سابق میرے ساتھ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، سنجیدہ گو اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرنے کے حوالے سے مشہور شخصیت، نوجوان مذہبی سکالر حضرت مولانا ساجد فاروق اسد صاحب۔ قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات جو ہے وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمیں جواب جو ہے وہ مرحمت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جو مولانا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھے عنوان کا انتخاب کیا جو موقع کی ضرورت تھی۔ آپ کا سوال قربانی کی اہمیت کے حوالے سے ہے، تو قربانی ایک مالی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے، جس سے تقریباً تمام ہمارے ناظرین اور سامعین واقف ہیں۔ جی، میں سوال کے اس پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اس عمل کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ جو آدمی بھی جانور قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس بندے کو نیکی ملتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل عمل ہے کہ جس میں لا تعداد نیکیاں اور ثواب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ مولانا اس حوالے سے جو اہم ترین سوال کیا جاتا ہے، بلکہ عام لوگ ان دنوں پوچھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ اس حوالے سے آپ 5 پوائنٹ نوٹ فرما لیں ہمارے ناظرین سامعین۔ ضرور۔ کہ سب سے پہلے تو مسلمان آدمی پر قربانی ہے، چونکہ غیر مسلم اس کے مکلف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ آدمی عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بالغ ہو، کیونکہ عبادات بلوغت کے بعد ہی بندے پر واجب ہوتی ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مقیم ہو، سفر شرعی پر نہ ہو، مسافر نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اچھا مولانا، یہ صاحب نصاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا سامان موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لی جائے کہ بندے کے پاس مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں، سونا کچھ موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، کچھ نقدی موجود ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ نوٹ کر لیں ہمارے ناظرین کہ جب بھی نصاب مقرر کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ہو یا قربانی کا نصاب ہو، تو جب متعدد چیزیں کسی کے پاس آ جاتی ہیں تو سب کا نصاب جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی اس معیار پر اس کو اتارنا چاہیے، اس کی قیمت لگا لینی چاہیے ساری چیزوں کی۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہوں تو وہ بندہ صاحب نصاب، کرنٹ قیمت۔ جی اچھا جی۔ اچھا، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق بتا دیں۔ جی، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جو بڑھنے والا ہو۔ دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال بھی گزرے، نصاب والے مال سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ یہاں یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں۔ یہاں بندے کے پاس ان دنوں میں قربانی کے ایام میں ہی اتنا نصاب اور اتنی مالیت آ گئی ہے تو اب اس پر پورے سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس بندے پر قربانی واجب ہوگی، یعنی انہی دنوں میں صاحب نصاب ہو گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وہاں زکوٰۃ کے باب میں ان 4 چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے، سونا، چاندی، ضرورت سے زائد سامان تجارت اور نقدی، جبکہ یہاں قربانی کے نصاب میں ایک 5ویں چیز بھی ایڈ کی جاتی ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی۔ تو یہ 3 طرح کا فرق جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں ہے اور قربانی کے نصاب میں۔ زبردست ہو گیا، یعنی یہ فرق ہے قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر۔ ایک انتہائی اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے دن کون سے ہیں؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، جی، یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ، اور 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ جی، اور اس میں یہ بھی اصلاح کے طور پر میں بات کہوں گا، ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ تیسرے دن کے 12 بجے سے پہلے قربانی کا وقت ہے، حالانکہ جو تیسرا دن ہے اس کی مغرب تک جو ہے وہ قربانی کا وقت ہے۔ ایک تو یہاں یہ پوائنٹ بطور اصلاح کے ضرور ڈسکس، عام لوگوں میں کئی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، وہ تیسرے دن 12 بجے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ قربانی ختم کر لیا جائے، جبکہ تیسرا دن مغرب تک جو ہے نا وہ قربانی کے ایام میں شامل ہے۔ اور یہاں یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کروں گا، بہت سارے لوگ جو ہے نا
ایسے لوگوں سے دین کی باتیں سنتے ہیں جن سے مستند باتیں ان کو سننے کیوں نہیں ملتی. بالکل کئی ایسے فتوے گھوم رہے ہوں گے میڈیا پر کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ 2 دن پہلے بھی آپ قربانی کر سکتے چل رہے ہیں اور کئی لوگ چوتھے دن کا بھی اضافہ ساتھ کرتے ہیں کہ 3 دن نہیں بلکہ 4 دن قربانی، اور کئی محرم الحرام کے مہینے کے آغاز تک اس کو لے جاتے ہیں. تو ہمارے سامعین اور ناظرین اس بات کو نوٹ کر لیں، اس پر صحابہ اکرام کا عمل ہے، صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اور صحابہ اکرام نے جو بات بھی کی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کی ہے. اس سے یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں. یعنی اتنے اہم عمل کو اس طرح علیاذ باللہ یہ الجھایا نہ جائے اور لوگوں میں غلط فہمیاں نہ پیدا کی جائیں. زبردست ہو گیا. اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قربانی جو ہے وہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے یا اس کے علاوہ کوئی؟ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کا ایام، چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اور آدمی بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے اور ثواب کمانا چاہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، اسے بھی اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا. ایک انتہائی اہم سوال ہے مولانا، چونکہ قربانی جانور کی جاتی ہے، لازمی بات ہے، تو جانور کی کچھ شرائط بتا دیں. جانور کی ایک تو عمر کا تناسب جو ہے نا وہ بھی شریعت نے بتایا ہے. اس میں اگر آپ جاننا چاہیں اور آپ کے وساطت سے میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں ضرور، تو بکرا اور بکری ان کی جنس جو ہے وہ 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہ ہو. اس اوپر ہو تو کوئی حرج نہیں. گائے اور بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، کم نہ ہو، زیادہ ہو سکتی ہے. اونٹ ہے تو 5 سال اس کی عمر کا ہونا ضروری ہے، کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو عمر کا تناسب ضروری ہے. اس کے بعد اس جانور کی صحت کا بھی پورا عمل دخل ہے، بیمار جانور نہ ہو اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو، جیسے لولا، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، تو ایسی جانور جو ہے نا ان کو قربان نہ کیا جائے، بلکہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر کے جانور کو قربان کیا جائے. آپ نے جانور کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن دی ہے. ایک سوال جو عام طور پر زیر گردش رہتا ہے، بلکہ اس پہ نا بڑی گفتگو ہوتی ہے مذہبی حلقوں کے اندر، کون سے جانور ہیں جن کو قربان کیا جا سکتا ہے بطور قربانی؟ بہت قیمتی سوال ہے اور ناظرین اس بات کو ضرور نوٹ کریں گے. قرآن کریم میں بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پالتو جانور. پالتو جانوروں کی قربانی ہے، اور پھر ان کے 8 جوڑے ہیں جس کا ذکر سورہ انعام کی آیات میں بھی ملتا ہے. اس میں بکرا اور بکری ہے، دمبا اور اسی طرح بھیڑ ہے، گائے اور بیل ہے، اس کے ساتھ بھینس اور بھینسا بھی ہے، اور اونٹ اور اونٹنی. یہ جانور بہیمۃ الانعام ہیں، پالتو جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہ پوائنٹ یوں نوٹ کیا جائے کہ جو جانور پالتو ہیں بہیمۃ الانعام کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ شرع نے باقاعدہ متعین کر دی ہیں. یہاں بھی مزید قیاس آرائی کی گنجائش نہیں ہے، تو شرع نے ان چیزوں کو فوکس کر دی ہے قربانی کے حوالے سے. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ قیاس آرائیاں کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ انڈے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ شاید اسی پر قیاس کرتے ہوں گے یا کسی اور چیز پر قیاس کرتے ہوں گے. تو بہیمۃ الانعام کی تشریح میں جو فقہاء علماء نے بات کہہ دی ہے وہی حرف آخر. زبردست، یعنی اٹ سیلف بندہ مجتہد نہ بنے. زبردست بات کی آپ نے. اچھا، ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی جانور سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد جو ہے نا وہ بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے کم حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 7 سے زائد وہ افراد کسی بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے. 7 حصے اور 7 افراد کی شراکت بڑے جانور میں شرع نے بتائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس حوالے سے ایک جو ابھی ریسنٹلی کام چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مثلا 7 افراد یقیناً جب اکٹھی ہوئی ہیں قربانی کے جانور میں تو انہوں نے کلیکشن کی ہے، کچھ ایسا مقرر کیا نا، اس کی قیمت بھی تو بنتی ہوگی. تو اگر قربانی کرنے کے بعد وہ پیسے بچ جاتے ہیں تو ان کا کیا کریں گے؟ وہ پیسے برابر ان حضرات میں تقسیم کیے جائیں گے، کیونکہ حصے داروں پہ بانٹے جائیں گے. جب پہلے اکاؤنٹ کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنی قیمت جمع کروائی جائے اور اتنے کا ہم جانور خریدیں گے، تو کم و بیش ایسا ہوتا ہے. اور اکثر ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر کچھ اضافی پیسے بچ جاتے ہیں، تو وہ ان حصہ داروں کو برابر وہ واپس تقسیم کرنے چاہیے، اور ان کو یہ پہلے سے بتانا چاہیے. بلکہ اگلی بات یہ ہے
کہ جب اجتماعی قربانی میں لوگ شریک ہو رہے ہوں تو وہ پہلے کسی ذمہ دار فرد کو جو اجتماعی قربانی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس سے یہ پہلے ڈسکشن کر لیں. اس میں بالکل عدل و انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہوں گے تاکہ ہماری یہ اجتماعی قربانی کسی قسم کا وہ نقصان کا باعث نہ بنے, چونکہ ہر بندہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ذمہ دار افراد کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو پہلے سے آگاہ کریں اور ان حضرات کو اگر پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ باہم ان کو واپس ضرور کریں. اچھا, اس میں جو آپ نے یہ بڑا اہم جو ہے نا وہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسی طرح چونکہ نیکسٹ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ گوشت کی تقسیم کا ہوتا ہے, تو معاوضہ وہ جو اس کا ساری بنتا ہے جو اس کی قیمت بنتی ہے اس حوالے سے تو بات کلیئر ہوگی. گوشت کا کیا کریں گے, گوشت کی تقسیم کیسے کریں گے؟ جی, گوشت کی تقسیم بھی منصفانہ ہونی چاہیے اور اس کو تول کر کے حصہ داروں میں تقسیم کیا جائے. یہاں تک کہ کچھ اجزاء گوشت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بعض حصہ دار اصرار کرتے ہیں کہ وہ مجھے ملنا چاہیے, اس میں بھی جانبین کی بلکہ جتنے حصہ دار ہیں ان کی رضا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے تاکہ گوشت جو ہے منصفانہ طور پر سب کے درمیان تقسیم ہو اور کسی قسم کا ڈیفیکٹ کسی بندے کو اس میں آؤٹ ڈاؤٹ نہ رہے. یعنی اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے, تول کر کیا جائے تاکہ برابر تقسیم ہو جائے. اس میں ایک تھوڑی سی چیز یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب قربانی ہو چکی ہوتی ہے نا تو ایک جو رجحان پایا جاتا ہے وہ گوشت پہ چلا جاتا ہے یا مخصوص اعضاء کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مختلف لوگوں سے, یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. لیکن وہ جو جانور کی رسی ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ایون دین کہ آج کل تو کھالیں اگر کوئی رفاہی ادارے لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اگر نہیں لے کے جاتے تو اس کو بھی میرے خیال میں ایویں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کھال یا رسی یا جانور کے اندر کچھ چیزیں جانور کے ساتھ کچھ لگی ہوں, جانور کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا ان کو بھی صدقہ کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. رسی کو بھی صدقہ کر دیا جائے, اسی طریقے سے قربانی کی جو کھال ہے اس کو اس کے مصرف میں لگایا جائے, صدقہ کر دیا جائے, فقراء غرباء کو دے دی جائے, یا رفاہی ادارے اگر اس کو لیتے ہیں تو اس کو بھی باہم ان لوگوں تک پہنچانا یہ بھی قربانی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے, قربانی میں شامل ہے, ذمہ داری ہے. بہت اچھے جی. اچھا, آپ نے بہت ہی زبردست چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور ضروری بھی ہے, ناظرین یقیناً یہ بات محسوس کر رہے ہوں گے. میں ایک سوال اسی سے ریلیٹ ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں دیہاتوں میں زیادہ تر بلکہ شہروں میں بھی یہ میں نے چیز دیکھی ہے, جو قربانی کے جانور کی کھال ہوتی ہے وہ کسائی کو دے دیتے ہیں بطور اجرت کے. اس نے پیسے جو مکائے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے جی چلیں آپ سے اتنے نہیں اتنے لے لیں گے, کھال مجھے دے دیجئے گا. کیا فرمائیں گے؟ آپ کو بہت قیمتی سوال ہے ناظرین کی, میں توجہ یہاں لوں گا کہ جو اجرت طے ہو اس آدمی کے ساتھ تو وہ اجرت اضافی طور پر دی جائے. گوشت کی مد میں یا کھال کی مد میں اس آدمی کو اجرت دینا شرع میں بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ پہلے جب اجتماعی قربانی میں جو حصہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے کہ کچھ اضافی رقم ہم کسائی کی اجرت کے طور پر بھی رکھیں گے تاکہ میکسیمم اس کا بھی اندازہ ہو جائے اور معاملہ بھی صاف اور شفاف ہو جائے. گوشت کی مد میں یا کھال کی مد میں اجرت دینا یہ ہرگز جائز نہیں. اچھا, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے قربانی نہ کی ہو, چلے وہ آپ ایکسپلین کر دیں کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے, تو اس کو کیا گناہ ہوگا؟ چونکہ یہ ایک عمل تھا, اگر اس پر واجب ہے وہ صاحب نصاب تھا تو اس کے ترک کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا. تو استطاعت رکھنے والے شخص کو تو اس میں سستی اور غفلت ہرگز نہ کرنی چاہیے, کیونکہ جس کا اتنا ثواب اس کا بیان ہوا ہے, اس کی اہمیت اور افادیت بتائی گئی ہے, تو اس سے محرومی مناسب نہیں ہے. تو آدمی گناہ گار ہوگا. ظاہر بات ہے کسی چیز کے وجوب کے بعد بھی اگر آدمی سستی کر رہا ہو تو شرع اس کو گناہ گار بتاتی ہے, تو آدمی کو یہ احساس رہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک بہت ہی اہم سوال کیا جاتا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس کا جواب پوچھنا چاہیں گے کہ فوت شدہ جو لوگ ہیں, والدین, چلے والدین کو سامنے رکھ لیتے ہیں, ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی, مرحومین کی طرف سے بطور ایصال ثواب کی قربانی بالکل جائز ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے آدمی وہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا وہ اپنے حصے کی قربانی ضرور کرے. ہمارے ہاں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں, قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں اور بوقت ذبح کہتے ہیں یہ ہم اپنے والد مرحوم کے لیے کر رہے ہیں, والدہ مرحومہ کے لیے کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہم پر واجب ہے عبادت کے, ہم چونکہ مکلف ہیں زندہ لوگ, تو ہم پہلے اپنی طرف سے کریں, پھر اگر ہمارے پاس اتنا نصاب ہے اور اتنی استطاعت ہے تو ہم اپنے مرحومین والدین کے لیے کر سکتے ہیں, بلکہ پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ قربانی کرنا ضروری ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حصے کی کریں گے, پھر اس کے بعد جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی مولانا, ہم دینی حوالے سے بہت کمزور لوگ ہیں, خاص طور پہ
کسی کی نیت کو تو کوئی نہیں جانچ سکتا، نہ ہی وہ تو دل کا معاملہ ہے، اندر کی بات ہے، وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. لیکن تھوڑا سا مشاہدے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا نا دکھلاوے کا عنصر آ جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد تو قربانی کا رضائے الہی ہے. وہ جو جانور ہم پالتے ہیں نا، اس کی محبت دل میں آتی ہے. اور ایک فارمولہ ہے کہ جتنی چیزوں کو بھی خدا کے راہ میں قربان کیا جاتا ہے، مالی عبادات جتنی بھی ہیں، ان کے پیچھے محبت کی قربانی چلتی ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت مقصود ہے نہ جانور کا خود مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کی نیت اور ارادے دیکھتا ہے. اور جب بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کرنے والا آدمی خود اپنی دلی کیفیت کو بھانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کی محبت کتنی قربان ہو رہی ہے. اور میں اگر یوں کہوں تو یہ مناسب رہے گا کہ یہ جو ثواب ہے نا ان مالی عبادات پر، یہ اصل میں اسی محبت کی قربانی پر ثواب مرتب ہوتا ہے کہ جتنی اس چیز کی محبت قربان ہوتی ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو زیادہ ملتا ہے. تو ریاکاری اور دکھاوا اس کی روک تھام کے لیے اپنی نیت کا ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں، چونکہ یہ چیز نیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو ریاکاری اور دکھاوے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. مقصد سے آگاہی بہت ضروری ہے، وگرنہ مفاسدات کا خطرہ ہے اور اتنا بڑا عمل ضائع ہو سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر وہ جانوروں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز رہ گئی ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، مادہ جانور، اس کا دودھ ہوتا ہے یا کہیں بال اون کر لیں دمبے وغیرہ کی، تو ان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اس کے استعمال کی شرعاً تو اجازت ہے، چونکہ اس میں دیکھیں نا اون کو ضرورتاً اگر اتارنا ہے اور ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے تو پھر اتارنے کی شرعاً اجازت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اون کے اتارنے میں اتنے مفاسد نہیں ہیں. ہاں، دودھ اگر جانور کے تھنوں میں رہ رہا ہے تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے، تو اس لیے شرع نے ان کی اجازت دی ہے. ضرورتاً آدمی اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. اب اون کا مسئلہ بالکل الگ ہے، دودھ کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اون اگر چند دن جانور کے بال کھال پر رہیں بھی صحیح، کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن تھنوں میں زیادہ دن دودھ رہے گا تو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس لیے شرع نے ایک فارمولہ بتایا کہ ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے. ہاں، ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی صحت گر جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے تاکہ وہ فربا رہے اور صحت مند رہے. اچھا، کچھ معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، دین بیزار لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایسے ایام میں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگ لا علمی میں ان کو سنتے بھی رہتے ہیں یا ان کی طرف بسا اوقات اللہ نہ کرے جھکاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی یتیم کی ہیلپ کر دیں. مطلب ہے وہ ادھر آ کر کے نا تھوڑا سا موڑنا چاہتے ہیں رخ عوام کا. اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے کہ کیا ان کا موقف ٹھیک ہے یا؟ ہاں، ان کا موقف سراسر غلط ہے. اور غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی عبادات ہیں، ان کی حکمتیں اور ان کے مقاصد بھی شریعت نے بتا دی ہیں. جب ایک بندے کو اس پر ثواب مل رہا ہے، ایک بندے کو اس پر فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو خواہ مخواہ وہ بندہ اس سے کیوں معروم ہو. تو ایک آدمی کو اپنا مائنڈ سیٹ بھی کرنا چاہیے. اور دوسرا، ایسے لوگ جو ہے نا وہ صرف ان خاص مواقع پر یہ پروپیگنڈا کرتے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا دورہ معیار ہے. وہ خود ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہوں، وہ کسی کی شادی بیاہ کے اخراجات اٹھا رہے ہوں. خود ان کا معاملہ بالکل یکسر اس سے مختلف. ہاں، مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے کوئی آدمی حج پہ جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی کسی اور کار خیر میں حصہ لے رہا ہے یا قربانی کے عمل کی طرف متوجہ ہے، تو ایسے موقع پر وہ خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے منفی پروپیگنڈے میں نہ آئے، عبادات کی اہمیت کو سمجھے، مقاصد کو سمجھے، اور ہر عبادت کو اس کے موقع پر ادا کرنے کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو مد نظر رکھ کر کے اس عمل کے ساتھ جڑیں. تو یہ خواہ مخواہ کا ایک منفی پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے کوئی جان نہیں ہے. یعنی دین اسلام نے نا ہر عمل کو مستقل حیثیت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کو، یعنی غریبوں مسکینوں کی کفالت یا ان کا ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے مستقل، اور یہ ایک الگ سے ہے. یہ غلط فہمی جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ تب مضبوط ہونی چاہیے کہ واقعتاً اگر کوئی یتیموں کی کفالت کا انکار کرتا ہو، کسی کا اخراجات اٹھانے کی بات کرتا ہو. جب ہمارے ہاں ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کی اہمیت الگ الگ بتائی جاتی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس غلط فہمی کو ذہنوں میں پختہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پروپیگنڈے کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے سامنے بند باندھنا چاہیے تاکہ شاعر اسلام اور اسلام کی سارے شعبہ جات جو ہے نا وہ برقرار رہیں. اسی سے ایک بات ذہن میں آ گئی جو پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا. تو پھر اس کو مطلب ہے اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اصل کیا ہے؟ پھر اصل تو
چونکہ مالی عبادت ہے اور اس مالی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، مال تو اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اسے واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ایک میرے لیے اور آپ کے لیے امتحان بنتا ہے، اس امتحان میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری ان مالی عبادات میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، الناس بالناس، لوگوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا اسباب کے ساتھ۔ اب دیکھیں قربانی کے گوشت کو جب دوسرے لوگوں پر تقسیم کریں گے، دوسروں پر خرچ کریں گے، مالی عبادات میں حصہ ان کا نکالیں گے، تو ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، تو اس سے ایک مضبوط معاشرہ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، ایثار، ہمدردی، قربانی کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا مولانا، ایک سوال کرنا چاہوں گا، بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں پوچھنا، کہ اجتماعی قربانی کی بات ہو چکی ہے، اس حوالے سے کوئی مخصوص شرائط ہیں جن کی تسلی کرنا ضروری ہے؟ کچھ ایسے عوامل ہیں چونکہ ہم ایک عمل میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو شرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ چونکہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اور بہت سارے ذمہ دار لوگ بھی اس موقع پر اجتماعی قربانی کا اشتہار بھی دیتے ہیں، لوگوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ جتنے حصہ دار اس جانور میں شریک ہیں ان سب کا صحیح العقیدہ اور ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہوا جو بد عقیدہ ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس چیز کی تسلی کرنا بڑی اہم بات ہے۔ صرف ہم سہولت کو مد نظر نہ رکھیں، آج کل لوگ صرف سہولت کو مد نظر رکھتے ہیں اور کہیں بھی کسی کے ساتھ حصہ دار بن جاتے ہیں، تو یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سب ساتھی ہم خیال ہوں اور صحیح العقیدہ ہوں۔ دوسرے نمبر پر اس میں آمدن کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ جو حصہ دار بن رہے ہیں ان سب کی آمدنی حلال کی ہو۔ اگر ایک آدمی کی آمدنی حرام کی تو کیا مشکوک بھی ہوگی تو کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب لوگوں کو اس پوائنٹ پہ جمع کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا باقاعدہ اطمینان دلائیں ان کو کہ یہاں کوئی ایسا آدمی شریک کار نہیں ہوگا جو بد عقیدہ ہوگا، اور یہاں ایسا فرد بھی شامل نہیں ہوگا کہ جس کی آمدنی مشکوک ہو۔ تو ان دو چیزوں کو تو بہرحال بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ اجتماعی قربانی والے اس عمل میں شریک ہونے کے بعد ثواب سے ہم محروم نہ رہیں۔ جی یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اجتماعی قربانی میں اگرچہ بہت زیادہ آسانی ہے لیکن اس میں احتیاط کا بہت زیادہ تقاضا کیا گیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ضروری ہے، وگرنہ ایک آدھ بندے کا مسئلہ بنے گا تو شاید دوسرے بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بھینس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بات بڑی سرکولیٹ کرتی ہے ان دنوں میں آ کر کے کہ اس کی قربانی ہے نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس پوائنٹ کو ہمارے ناظرین بھی نوٹ کریں۔ جو لوگ اس موقع پر آ کر نا بھینس اور بھینسے کی قربانی کے حوالے سے ایک فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے لیے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے بنیادی رولز دیکھنے چاہیے، اصول دیکھنے چاہیے۔ جو طبقہ بھینس اور بھینسی کی قربانی کا قائل ہے تو ان کے ہاں دلیل شریعت کے مسائل کے اس بات کے لیے صرف قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ اجماع کے بھی قائل ہیں، وہ قیاس کے بھی قائل ہیں، اور بھینس اور بھینسی کی قربانی پر امت کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے۔ جب ہمارے ناظرین اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں گے تو ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ عموماً میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایسے موقع پر باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عام دنوں میں بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی قوی دلیل نہیں، کیونکہ اس فرقے کا اور اس طبقے کا یا اس خیال کے حامی لوگوں کا جو اصل ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ چونکہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، حضور نے اس کی قربانی نہیں کی، ان چیزوں میں الجھایا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس کے پیچھے اجماع باقاعدہ دلیل ہے تو باقاعدہ یہ دلیل سے چیز ثابت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا سی بات نہیں ہے معاذ۔ اور دوسرا، اس کو جب صحابہ کرام کے اجماع سے یا دوسرے فقہاء کرام کے اجماع سے ثابت کیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو ایشیائی جانور ہے، عرب کے علاقے میں نہیں پایا جاتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پانی والا جانور ہے جو پانی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں پانی کی قلت ہے، زبردست، شاید اس وجہ سے یہ وہاں نہ پایا جاتا تھا، لیکن اس کی عادات کو دیکھا گیا، اطوار کو دیکھا گیا تو تمام فقہاء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ بالکل اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے گائے کی طرح ہے، الجاموس کالبقرہ۔ یہ باقاعدہ فقہاء کرام نے نقطہ پیش کیا ہے کہ جب یہ ہر چیز میں گائے کی طرح ہے تو جب قربانی گائے کی جائز ہے، بیل کی جائز ہے، تو بھینس اور بھینسے کی بھی جائز ہے۔ تو یہ بات اگر ہمارے دوست احباب ناظرین نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس غلط فہمی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں جو یہ بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو جو طبقہ جواز کا قائل ہے تو ان کے پاس باقاعدہ اس پر دلیل ہے اور وہ اجماع ہے۔ امت کا اجماع ایک ایسی دلیل ہے جس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ مولانا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے جتنے اہم جو سوالات تھے میں نے کوشش کی ہے وہ لینے کی،
اور بحمداللہ تعالی مولانا نے انتہائی اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ ہماری بہترین انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی طرح کے عنوانات اس پلیٹ فارم سے ڈسکس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلے پروگرام کے اندر ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے.